کیا آپ نے مثال سنی ہوگی کہ سارے انڈے ایک ٹوکری میں مت ڈالیے. یہ انگلش پروورب ہے. ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. آپ کا پورٹ فولیو اس طرح کا ہونا چاہیے بزنس کے لحاظ سے کہ ملٹیپل جگہ پر آپ کی انویسٹمنٹ. ایک سیکٹر میں اگر مندی کا رجحان آتا ہے تو دوسرا سیکٹر چل پڑتا ہے. اگر دوسرے سیکٹر میں مندی آتی ہے تو تیسرا سیکٹر چل پڑتا ہے. اگر ہمارے فارمر کو سمجھ آ جائے اس نے ٹریکٹر بھی خریدنا ہے, اس نے ڈیزل بھی خریدنا ہے, اس نے فرٹیلائزر بھی خریدنا ہے. اگر فصل کا ریٹ چند وجوہات کی بنا پر ڈاؤن ہے تو لیکن اگر اس نے یہ ٹریننگ لے لی ہے, آج کے دور میں ڈیجیٹل کا دور ہے, اگر اس کو سمجھ ہے تو ان کمپنیوں کا شیئر ہولڈر بن کر منافع کما سکتا ہے. ابھی کما سکتے ہیں, انشاءاللہ وقت آئے گا آپ جب سیکھیں گے آپ کو سمجھا. جہاں پر مین ہم نے صرف 6 سیکٹر جو ہے نا وہ لکھے ہوئے, ایگریکلچر ہے, لائف اسٹائل ہے, بزنس ہے, اسٹاکس ہے, گولڈ وغیرہ وغیرہ. ایگریکلچر کی ہم بات کرتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے خوراک, تو خوراک کو گرو کرنے کے لیے ٹریکٹر استعمال ہوگا, فرٹیلائزر استعمال ہوگا. ٹریکٹر کو فنکشنل رکھنے کے لیے انرجی کی ضرورت, انرجی کے لیے ڈیزل استعمال ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب یہ چیزیں سیل میں آئیں گی, سیل میں اضافہ ہوگا تو کمپنی کی سیل بڑھے. پاپولیشن پاکستان کی ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے تو خوراک کی ضرورت تو ہے, جبکہ ہماری ایگریکلچر لینڈ کو ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہو رہی ہے, کمی آتی جا رہی. کیوں؟ ہمارا پاپولیشن کے لحاظ سے گھروں کی ضرورت, جوائنٹ فیملی سسٹم انفارچونیٹلی ڈے بائی ڈے کم ہوتا جا رہا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی جا رہی. ایگریکلچر لینڈ آپ کی ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہوتی جا رہی, خوراک کی ڈیمانڈ بڑھے گی. جب پاپولیشن بڑھے گی تو خوراک بڑھے گی, جب خوراک کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی جو چیزیں خوراک گرو کرنے میں استعمال ہوگی ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی. جب ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی سیل میں اضافہ, جب سیل میں اضافہ ہوگا تو پھر پروفٹ میں اضافہ ہوگا. جب پروفٹ میں اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ شیئر ہولڈر ہونے کے ناطے آپ کو بینیفٹ ملے گا. یہاں تک کلیئر؟ گڈ, آگے چلیے گا. بورڈ آف ڈائریکٹرز آن دی ریکمنڈیشن آف بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈیسیژن کرتے ہیں کوارٹرلی بیسس کے اوپر کہ اپنے شیئر ہولڈرز کو ہم نے کیا دینا. کمپنی کی سیل, کمپنی کے ایکسپینسز, کمپنی کے ٹیکس, سارے کیلکولیشن کرنے کے بعد چارٹرڈ اکاؤنٹ رپورٹ پیش کرتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو. بورڈ آف ڈائریکٹرز کوارٹرلی بیسس پہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیئر ہولڈر کو پر شیئر ڈیویڈنڈ ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں نیٹ کیش. آپ سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, آندھی ہے, طوفان ہے, بارش ہے, آپ کا سرمایہ آپ کے لیے کام کرے, دین انویسٹمنٹ کرنا. کوارٹرلی بیسس کے اوپر 90 ڈیز کا کوارٹر ہوتا ہے, سال میں 4 کوارٹر ہے. کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں پبلک لسٹڈ جو کہ آپ کو ہر 4 ماہ 3 ماہ کے بعد ڈیویڈنڈ نیٹ کیش آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کر دیں کہ آپ کو ای میل آ جاتی ہے.